اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویورز، آج ہماری طرف ویسے بھی لائٹ نہیں ہے، باوجود اس کے میں پھر بھی قرآن کی خدمت کے لیے حاضر ہوں۔ تو گزارش یہ کرنا چاہوں گا کہ قرآن مجید فرقان حمید کے لیے آپ کو وقت دینا ہوگا۔ میں نے کیا کہا؟ آپ کو قرآن مجید کے لیے وقت دینا ہوگا۔ آپ کے لیے بھی دنیا اور آخرت کا سامان ہے، میرے لیے بھی دنیا اور آخرت کا سامان ہے۔ تو آئیے، میں نے آپ کے قیمتی وقت کو اور زیادہ بچاتے ہوئے کوشش کی ہے کہ پچھلے سبق کو میں نے پہلے سے رائٹ کر لیا ہے اور نئے سبق کو بھی میں نے رائٹ کر لیا ہے۔ تو ہم پیچھے سے سٹارٹ کرتے ہوئے میرے ساتھ آپ مل کر ذرا رپیٹ کریں گے، تو اس میں یہ ہوگا کہ پڑھنے میں آپ کو دقت نہیں ہوگی، سمجھنے میں دقت نہیں ہوگی۔ الف، با، یہ ہے با کا سرا، با کی شارٹ فارم، صحیح ہے۔ پھر آگے ہے تا، تا کا سرا، یہ اس کی شارٹ فارم چلتی آ رہی ہے۔ پھر سا کا سا، جو اس کی ریل شیپ ہے، پھر اس کے سا کے آگے سرے آ رہے ہیں، شارٹ فارم آ رہی ہیں، ٹھیک ہے جی۔ پھر اس کے بعد اب یہاں سے آپ کی اور بچے کی یہاں سے کلاس شروع ہو رہی ہے، ٹیسٹ شروع ہو رہا ہے، سمجھ لیجیے۔ بچے کو آپ نے اگر آپ دکھا رہے ہیں تو پھر اس انداز سے پوچھے، بتائیے یہ کون سا حرف ہے۔ اور اگر آپ خود مجھے دیکھ رہے ہیں اور خود پڑھنا چاہ رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں، تو پھر بتائیے جس کے نیچے ایک ڈاٹ ہے کیا ہے؟ تھوڑی سی آپ توجہ کریں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا۔ پھر جس کے اوپر 2 ڈاٹس ہیں تو وہ کیا ہے؟ ٹھیک، جس کے اوپر 3 ڈاٹ ہیں وہ کیا ہے؟ ان کو ہم نے آگے پیچھے کر کے مختلف زاویوں سے ہم نے اسے لکھا ہے، آپ بچوں کو چیک کریں۔ میں وقت بچانے کی خاطر آگے چلتا ہوں۔ پھر ہم نے پڑھا تھا کل جیم، ہا، خو، ان تینوں کی شیپ ایک جیسی ہیں، بس ڈاٹس کا ان کے اوپر فرق ہے۔ جس کے اندر جیم، جس کے اندر ایک ڈاٹ ہے اسے جیم کہتے ہیں، جو ڈاٹ سے خالی ہے وہ ہا ہے، اور جس کے اوپر ایک ڈاٹ ہے وہ خا کہلاتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب اسی طرح میں نے ان تینوں کو جوائن کر کے آپ کے سامنے ایک مشق رکھی ہے، جس مشق کو آپ نے بچے سے پوچھنا ہے۔ یہاں یہ میرے خیال میں صحیح نظر نہیں آ رہی ہوگی تو میں یہاں پھر رائٹ کر دیتا ہوں۔ دیکھیے اس کو تا، یہاں ایسے، اس کو آپ نے بچے سے پوچھنا ہے۔ آج کے لیسن میں ہم نے یہ 4 الفابet جو ہیں ہم آج پڑھیں گے، ان میں سے پہلا ہے دال، بولیے دال۔ اس کی شیپ آپ مائنڈ میں، اس کا اسکیچ مائنڈ میں بٹھا لیں۔ دال، را، ز۔ اچھا، اب یہاں پہ آپ غور کریں گے تو میں نے یہاں پہ ڈاٹ کے بغیر اور ڈاٹ کے ساتھ، ڈاٹ کے ساتھ جو ہے وہ حرف کون سا ہے، آپ نے ان کی شیپ دیکھنی ہے، اور جو ڈاٹ کے بغیر کھڑی ہیں ان کی شیپ آپ نے دیکھنی ہے، اور آپ نے پھر اس کو ریکال کرنا ہے، یاد کرنا ہے۔ اس طرح کر کے بھی یہ لکھا ہوا آتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ دال کی شیپ ہے، یہ بھی دال کی، یہ بھی، اور پھر جس پر ڈاٹ آ رہا ہے یہ کس کی شیپ ہے؟ رال کی، اوپر یہ، اور پھر نیچے اسی طرح یہ جو بغیر ڈاٹ کے ہیں ان کو ہم کیا پڑھیں گے؟ را، اور جو ڈاٹ کے ساتھ ہیں ان کو ہم کیا پڑھیں گے؟ زا، ٹھیک ہے جی۔ تو اب ان کا ایک جوائنٹ سیشن، ایک جوائنٹ جو ہے وہ ایکسرسائز آپ کے سامنے میں رائٹ کر دیتا ہوں، جس سے یہ ہے کہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہوگی، اور دوسرا آپ اپنے بچے کو سمجھانے میں ذرا ایزی فیل کریں گے۔ دیکھیے گا، دیکھیے یہاں پہ ہم جیم، ٹھیک ہے جی۔ اب اس کے بعد ہم یہاں سے پیچھے سے اور ایک حرف لیں گے، ٹھیک ہے جی، اور پھر یہاں ہم آ کے یہ ایسے کر دیں گے، ٹھیک ہے جی۔ اب بچے سے آپ نے یہ پوچھنا یہ کیا ہے، ہر ایک حرف کو علیحدہ سے۔ اگر میں تھوڑا اور اس کو آسان کر کے آپ کے لیے، اس کو میں یہاں اس کا سرا علیحدہ کر دیتا ہوں، اس کا سرا میں علیحدہ کر دیتا ہوں تھوڑا، اور یہ میں علیحدہ کر دیتا ہوں۔ اب یہاں یہ ان بچوں کے لیے ہے جن کو حروف کی اشکال، صورتیں صحیح پہچان میں نہیں آ رہی ہیں، تو پھر یہ 3 آپ نے علیحدہ علیحدہ اس کو دکھانے ہیں۔ یہ کس کا سرا ہے پوچھیں گے،
बच्चे को अगर आपने यहाँ एक्सरसाइज करवाई थी दूसरे सबक में, कल वाले सबक में, तो फ़ौरन बोलेगा ये क्या है, एक्सरसाइज करवाई थी, पूछिए अपने आप से, वक्त दिया था। देखिए आप मेरी इस बात को लाइटली लेते होंगे, फेसबुक, यूट्यूब, सब कुछ हमारे पास, टिकटॉक, स्नैपचैट, पता नहीं क्या कुछ हमारे पास मोबाइल में मौजूद होता है, वक्त का ज़या है। और ये याद रखिएगा, अल-यौम नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना अयदीहिम, ये हाथ क़यामत वाले दिन कलाम करेंगे, व तशहदु अर्जुलिहिम, और हमारे पाँव हमारे खिलाफ गवाही देंगे। ये मेरे हाथ कुरान के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं, ये गवाही देंगे। और अल्लाह आपका भला करे, आपने इस वीडियो पे क्लिक किया, खुद देखा, बच्चों को दिखाया, तो क़यामत के दिन आपके हक़ में भी गवाही देंगे। नेक्स्ट मैं आपको फिर इसके बारे में यहाँ पे फिर एक हर्फ लिखता हूँ, ठीक है जी, यहाँ फिर मैं एक हर्फ लिखता हूँ, फिर मैं यहाँ इस तरह एक हर्फ लिख देता हूँ। अब इनके डॉट्स को चेंज कर देते हैं, पीछे के आगे, आगे के पीछे कर देते हैं। अब यहाँ भी 3 डॉट्स हैं, ऊपर भी 3 डॉट्स हैं। अगर आपने बच्चे को एक्सरसाइज करवाई है तो फ़ौरन पिक करेगा वो। यहाँ इसके नीचे चूँकि सॉरी ये होता नहीं है, इसमें मैं लिख बैठा था डॉट 3, तो उर्दू में है, या अरबी के अंदर नहीं है, तो फिर सिर्फ डॉट के बगैर इस शेप को क्या कहेंगे, ये 3 डॉट्स जो ऊपर हैं इसको क्या कहेंगे, ठीक है जी। फिर हम इसको थोड़ा और चेंज करते हुए आखिर में यहाँ पे एक और हर्फ लिखते हैं जिसके ऊपर हम डॉट दे देते हैं, ठीक है, और यहाँ एक और हर्फ लिखते हैं जिसके ऊपर 2 डॉट्स दे देते हैं, और फिर यहाँ एक और हम जो है वो शेप बना देते हैं, और वो शेप है इस तरह करके ज़ात। ये आप बच्चों से आगे पीछे करके, इनको तोड़ कर भी ऐसे, इनको, ठीक है जी, इस तरह तोड़ कर भी आप बच्चों से पहले पूछें, फिर जब ये जोड़ कर जॉइंट होंगे फिर इनको हमने बच्चों से पूछना है। बच्चों से असल जो इस पूरी एक्सरसाइज का बेनिफिट आपके बच्चों को मिलेगा, गुजारिश करता चलूँ, सिर्फ ये हुरूफ सिखाने के लिए, क्या कहा मैंने, सिर्फ ये हुरूफ की अशकाल बच्चे के जहन में बिठाने के लिए हमारे बच्चे 3 से 4 माह ले जाते हैं, मसाजिद में, मदारिस में, ऑनलाइन ट्यूशन में, जहाँ भी आप बच्चे को सिखा रहे हैं, चेक कर लें आप, आपको पता चल जाएगा। लेकिन अगर आपने ये वीडियो बच्चे को 2-3 बार दिखा दी तो ये काम हफ्ते भर का सारा है जो बच्चा पिक करेगा, और आपका बच्चा बहुत जल्दी जो है वो आगे बढ़ेगा और कायदे से कुरान की तरफ, और इंशाअल्लाह कुरान मजीद, फुरकान हमीद को पढ़ना शुरू कर देगा। अल्लाह ताला हम सब पर हामी व नासिर हो। मेरे पिछले लेक्चर जितने भी हैं, जितने भी सबक हैं, वो यूट्यूब पर चैनल है सिरात एकेडमी के नाम से, सिरात एकेडमी के नाम से, आप उस पर विज़िट करके उन बाकी इसबाक को भी देख कर बच्चों को पढ़ा सकते हैं। अल्लाह ताला कुरान मजीद के लिए हमें वक्त निकालने की तौफीक नसीब फरमाए। वस्सलाम।